نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام اہل وطن اور پاک فوج سب کو میرا سلام پہنچے، اور آج کا دن مبارک دن 14 اگست اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو یہ نعمت ہم میں، ہماری اولادوں میں اسی طرح اللہ تعالیٰ بہار رکھے گا، اسی طرح یہ نعمت بار بار ہم پہ بھی، ہماری اولادوں پر بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی سلام، خصوصی رحمت، خصوصی اللہ کا کرم ان شہداء پر جنہوں نے ہمارے لیے یہ نعمت اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کر، اپنی جانیں قربان کر کے، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنا سب کچھ لٹا کے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی۔ اس نعمت کے دن خوشی ضرور منانی چاہیے، یہ نہیں کہ خوشی نہیں منانی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شہداء کے خون کو بھی یاد رکھنا چاہیے، شہداء کے لیے قرآن پاک پڑھ کر ان کو احسان ثواب کرنا چاہیے۔ آج ہم نے بھی اپنے خاص طور پہ مسجد میں بچوں سے قرآن خوانی کروائی، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن شریف کا ورد کروا کر شہدائے پاکستان، شہدائے اسلام، شہدائے پاکستان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اپنی رحمت کے نور سے مزین فرمائے، منور فرمائے، اور ان کی قبروں پر اپنی خاص رحمت، خاص نورانیت، خاص کرم فرمائے، اور ان کی قبروں کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بڑے کرب کی بات ہے
کہ پاکستان کے اندر غیر مسلم، خاص طور پہ مرزائی، قادیانی، کسی نہ کسی خبیث آدمی کو کھڑا کر دیتے ہیں اور کوئی نہ کوئی نبوت کا دعویٰ کیے ہوتا ہے، اور اس سے پھر نئی نئی سازشیں، نئے نئے پروپیگنڈے پاکستان کے خلاف ہوتے رہتے ہیں۔ ہماری انتظامیہ خاص طور پہ انتظامیہ میں بڑی انتظامیہ، عدلیہ جو ہے وہ تھوڑی سی اسٹرکٹ ہو جائے تو ہو سکتا ہے اس کا سد باب ہو سکے۔ وہ انڈر پریشر ہو جاتے ہیں، کیس کو لٹکائے رکھتے ہیں، جس سے ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پشاور والا واقعہ، ماورائے عدالت کا تو چل رہا تھا، 2 سال 3 سال سے عدالت کا تو چل رہا تھا، عدالت نے تو کچھ کیا نہیں، تو عدالت میں ہی ماورائے عدالت ہو گیا۔ نبینا صحابی کی بات سنی ہوئی نا، کہ انہوں نے وہ گستاخ عورت کو مار دیا تو نبی علیہ السلام نے ان سے کوئی مواخذہ ہی نہیں فرمایا۔ گستاخ تھی نا آقا علیہ السلام کی۔ اس طرح عدالت بھی جلدی جلدی کام نپٹایا جائے، کوئی نہ کوئی سزا سنا دے، اور خاص طور پہ ایسی کیسز جس طرح باقی کیسز جو ہوتے ہیں ان کو دہشت گردی لگا کے تو جیلوں کے اندر عدالتیں لگائی جاتی ہیں، عدالتیں اندر لگائیں تاکہ باہر فتنہ برپا ہی نہ ہو۔ اور جج بھی جو ہے نا وہ ایسی ہونی چاہیے جو عاشق رسول ہوں، منڈا منڈا رکھنے والے ججز نہیں ہونے چاہیے۔ عیسائی لنگا عیسائی ہے، اگر وہ گستاخی کر بھی لیتا ہے تو اس کا چلو ایک ماٹو ہے، لیکن پھر بھی اسے احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ آخر ملک پاکستان میں رہتا ہے۔ اور مرزائی تو ایسے خناس ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا آستین کا سانپ، آستین کا سانپ ہے، اپنے آپ کو مسلم بھی کہلاتی ہیں اور نبی علیہ السلام کی گستاخی بھی کرتے ہیں، اور نبی بھی نئے نئے گھڑتے ہیں، تو ان کا بھی سد باب کیا جائے۔ انہوں نے نبی بنانے ہی ہیں تو کیوں کوئی یہاں سے پاکستان سے دفع ہو جائیں۔ پاکستان کے اندر تو ایسا نبی نہیں نا ہم چلنے دیں گے، باہر بھی جو پھونکتے ہیں ان کا بھی سد باب جو ہماری حکومت کو اوپر ہائی لیول پہ کرنا چاہیے۔ اور اگر ہماری حکومت ہی مجبور اور لاچار ہو جائے تو پھر ہم تو پہلے لاچار ہیں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ اور ٹرمپ جو ہے وہ ایسے بکواس کرنا شروع کر دے، بل ڈوگ کی طرح اس کا منہ ہے، تو وہ پاکستان کو دھمکیاں دینا شروع کر دے یا پاکستان کے خلاف بھونکنا کوئی شروع کر دے تو اس کو بھی ہماری انتظامیہ جواب دینا ہے۔ ہم جب جتنا مرضی اپنا جواب دیں، ہمارا جواب تم تک پہنچنا ہی نہیں۔ تو بہرحال انتظامیہ سے بھی اور عدلیہ سے بھی خاص طور پہ ریکویسٹ ہے کہ ان باتوں کو خاص طور پہ دیکھیں۔ تو یہ جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
علیہ السلام والا ایشو ہے، اس پہ بھی غور کریں۔ ڈاکٹر آصف جلالی صاحب نے فاطمہ زہرا کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی۔ وہ علماء کرام کا جو پہلے مجتہدین کا خیال انہوں نے بیان کیا، اور کسی کے کہنے پہ خواہ مخواہ ان پر مقدمہ بنا دیا گیا۔ کیوں؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں، معصوم عن الخطا نہیں، محفوظ ہیں صحابہ کرام، آل بیت اطہار، آل رسول بھی محفوظ ہیں، معصوم نہیں۔ اسی لیے انہوں نے جو پیر میر علی شاہ صاحب انہوں نے کوئی بات فرمائی تھی تو اس کے اوپر بات کر دی، اتنا بڑا ایشو بنا دیا۔ اب علماء کرام ان کے خلاف، حالانکہ پہلے بریلوی ایسا نہیں ہے، جلسہ مرضی شیعہ نے حسین یا شیعہ نے علی جلسے جلوس کرتے تھے، تو بریلویوں نے کبھی کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اب یہ ایک ایشو بن رہا ہے کہ ان کو بھی آپس میں لڑانے کی کوشش ہے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کے ایشو میں۔ ان کو بھی جس طرح صحابہ کرام کا ایک ایشو لے کر تو دیوبندیوں اور شیعوں کو آپس میں لڑا دیا گیا، جنگوی کی جماعت سپاہ صحابہ جو ہے وہ تیار ہوگی، ادھر سپاہ محمد ان کی شیعوں کی تیار ہوگی، تو آپس میں بڑے بڑے علماء کرام کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح یہ اب جہاں تک جو ہے نا یہ ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بریلویوں اور شیعوں کو بھی آپس میں لڑانے کی کوشش ہے، خاص طور پہ حکومت کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور توجہ کا مرکز بنانا چاہیے، توجہ دینی چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور ایسے اقدام کرنے چاہیے کہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں محبت اور الفت سے رہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام یا علیہ السلام، اس میں کہنے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا تخلص ہے جو اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے صحابہ کرام کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ کن سے؟ لمن خشی ربہ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں، وہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، وہ حضرت امام حسن امام حسین ہیں۔ یہ لقب اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن قوم، الٹی قوم، اوت قوم، پاگل قوم کو کون سمجھائے؟ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور علیہ السلام کو ایشو بنا کے بیٹھ گئے۔ نہیں، یہ حضرت علی کے نام کے ساتھ علیہ السلام ہی لگنا چاہیے۔ بھئی علیہ السلام کہہ دیا کسی نے، رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا، تو اس میں حرج تو کوئی نہیں، کیونکہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے کہا ہے۔ یا تو کہا کہ علی پر اللہ راضی نہیں، ایسا کوئی نہیں کہے گا، نہ شیعہ کہے گا، نہ سنی کہے گا، نہ دیوبندی کہے گا، نہ وہابی کہے گا۔ وہ بھی یہ کہے گا کہ علی پر تو اللہ راضی ہے، نبی علیہ السلام راضی ہیں۔ تو کیا بنا کہ رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ۔ اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ان پر اللہ راضی اور وہ اللہ پر راضی۔ حضرت امام حسن امام حسین، وہ اللہ پر راضی اور اللہ ان پر راضی۔ اور قرآن پاک میں لقب بھی یہی قرآن پاک نے دیا ہے، کیا ہے کہ اعتزاز دینا، کسی کو عزت سے نوازنا۔ تو یہ عزت سے نوازا اللہ نے۔ جب اللہ نے عزت سے نوازا ہے تو اس عزت کو آپس میں ہم جھگڑوں میں اس عزت کو گھٹائیں کیوں؟ ہم کون گھٹانے والے ہیں؟ کوئی علیہ السلام کہہ دیتا ہے تو ٹھیک ہے، منڈا منڈا کیوں رکھنا ہے؟ کوئی کہتا تو کہتا رہے،
میں کہتا ہوں تو مجھے کہنے دو، علیہ السلام بھی کہہ دیتی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ دیتی ہیں۔ یہ ایک ایشو بنا لیا ہے خاص طور پہ شیعہ اور سنیوں، اپنا دیوبندیوں وہابیوں سب نے، کہ نہیں جی نہیں، صحابہ کرام کے ساتھ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے بھائی؟ جی امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جو اپنا کیا کہتے ہیں کہ امام 12 امام ہم نے گھڑ لیے، گھڑے ہوئے، وہ ہر وقت امام ہے۔ پہلا امام جو اس کو نبی علیہ السلام نے بنایا، اس کو تو تم امام نہیں مانتے کوئی بھی۔ اہل تشیع سے چلو میں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہوں، پہلا امام کس نے بنایا ہے؟ مصلی امامت کس نے دی ہے؟ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو کہ نماز پڑھائے۔ جب مصلی امامت پہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو کھڑا کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نبی علیہ السلام نے کہ اس کو کون نماز پڑھائے، تو آقا علیہ السلام جب کسی کو امام بنا دیں اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک راضی ہو جائے، تو اس میں شیعوں کو یا سنیوں کو، دیوبندیوں کو، وہابیوں کو کیا اعتراض ہے؟ پہلا امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدالت میں چلے جاؤ تب بھی پہلا امام صدیق اکبر، ماورا عدالت آ جاؤ تو لڑائی جھگڑا قتل و غارت ہے تب بھی امام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے امام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ کرم اللہ وجہ الکریم حضرت ابوبکر صدیق سے حدیث روایت ہے۔ ہاں، اس حدیث کے راوی کو حضرت اپنا ابوبکر صدیق ہے کہ حضرت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس حدیث کو تو بڑا لے کے پدارتے ہو، باقی حدیثیں صدیق اکبر مانتے نہیں، صدیق اکبر کی شان میں گستاخی اور ظالم جابر وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو ایسے اقدامات حکومت کو کرنا چاہیے کہ ان سے باز آئے، صرف اس میں لڑائی اور جھگڑا ہے اور کچھ نہیں۔ قتل و غارت تو ہے، نہ اسلام کی خدمت ہے، نہ اسلام مسلمانوں کو اپنے واپس ملنے دیتے ہیں، اور یہ در حقیقت دیکھا جائے تو پیچھے سے غیر مسلموں اور یہودیوں کی ہی سازش ہے۔ اس سازشوں سے بچو۔ اور ٹرمپ کو کیا تکلیف ہے کہ اپنا 92 والا جی قانون ختم کرو، تمہیں کیا تکلیف دے رہا ہے؟ ابھی تو اپنے ملک کا قانون نہ بنا، پاکستان کا قانون اپنا ہے۔ ابھی پاکستان تو اپنا پورا قانون بھی نہیں بنا سکا، تو ایک 92 اس نے گستاخ ختم نبوت کو قانون بنا دیا ہے، تو اس پہ بھی تکلیف ہے، وہ بھی عیسائیوں چوڑوں کو خاص طور پہ یہودیوں کو زیادہ تکلیف ہے۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہم نے تمہارے قانون کو تو کبھی چھیڑا ہی نہیں، تم ہمارے قانون کو کیوں چھیڑتے ہو؟ آج کا دن اتنی گرمی کا دن نہیں ہے، صرف اور صرف یہی ہے کہ سمجھانے کا دن ہے کہ آج کا دن جس طرح ہم پیار محبت سے ساری قومیں، شیعہ سنی دیوبندی وہابی، سب ہم اکٹھے ہو کے منا رہے ہیں نا کہ ہمارا پاکستان اللہ نے ہمیں خوشی دی، آزادی دی، نعمت دی، اسی طرح نبی علیہ السلام سب سے عظمیٰ نعمت ہے، اور اس نعمت کی قدر ان سب سے زیادہ ہے۔ یہ نعمتیں رہیں یا نہ رہیں، لیکن وہ نعمت نہ رہی تو ایمان ہی ختم۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہم متحد ہو جائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتا۔ علماء کرام کے اپنے اپنے نظریات ہیں، جس طرح نظریہ ہے نا کہ اکثر سنی علماء، خاص طور پہ علماء، اس میں دیوبندی اور بریلویوں میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ایمان ابو طالب، بخاری نے کہہ دیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایمان ابو طالب کے بارے میں ابو طالب کو کہا کہ آپ بھی ایمان لے آؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں ایمان نہیں لاتا، کہ مجھے یہ نہ کہے کہ مرتے وقت ایمان لے آیا۔
تو بخاری کی حدیث تو یہ گواہی دیتی ہے. باقی ہم میں بریلویوں میں خاص طور پہ اکثریت یہی ہے کہ ایمان ابو طالب کی قول ہے کہ وہ ایمان لے آئے. اب اس پہ خاموشی اختیار کرو، واہ ویلا ڈال کے آپس میں لڑنا جھگڑنا، یہ قتل کرو. شیعہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان والے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں کی ایمان کی شہادت تو نہیں دی کہیں بھی، شیعہ کی کتابوں میں پڑھ لو، لیکن ان کا عقیدہ بن گیا ہے. اب یہی بہتر ہے کہ آپس میں چپ رہو. کسی کا کوئی عقیدہ ہے تو وہ عقیدہ کسی کے اوپر نہ اچھالو، نہ جھگڑو، نہ لڑائی پڑے. میرا عقیدہ میرے پاس رہے، تمہارا عقیدہ تمہارا پاس رہے. اسی طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، ان کی ذات اقدس برا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اگر کوئی میری بیٹی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو مجھے پہنچاتا ہے. آپ اس حدیث کو لے کر حضرت ابو بکر کو، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم جابر یہ شیعہ کہہ دیتی ہیں اپنے بیانات میں، جو یوٹیوب پہ پڑے ہیں. یوٹیوب پہ انہوں نے اتنے بیانات دیے ہیں نا، تو آدمی کوئی ویسے بریلوی بیٹھا ہو نا تو لتر مارنے کو دل چاہتا ہے کہ آگے ان کے ایسے کہنے والے کو لتر مارو. صرف وہ شرارت کرتی ہیں. شرارت کرنا ذاکروں کا کام ہے. ایسے ذاکروں، ایسے مولویوں سے بچنا چاہیے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی شان برا ہے. حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام علیہم السلام، ان کی شان برا ہے. حضرت علی علیہ السلام، ان کی شان برا ہے. کوئی ان کا مقابلہ نہیں. آپس میں تو بنا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم آپس میں علیحدہ ہیں. ہم آپس میں آج تک اتحاد نہیں کر سکے. مثلا میں ایک مثال چھوٹی سی دے دیتا ہوں. میں داڑھی رکھی ہوئی ہے نا، تو میرے بھائی نے داڑھی، میرا سگا بھائی ہے، اس نے داڑھی مون ہے، وہ میرے مخالف ہے، میں اس کے مخالف ہوں. میں اس کو کہوں گا یہ یہودیوں کی طرح داڑھی مناتا ہے، یہ عیسائیوں کی طرح، پادریوں کی طرح، آتش پرستوں کی طرح داڑھی مناتا ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دیکھو ملا قلعہ فلاں ٹھیک ہے، اتنا داڑھا رکھا ہوا ہے، بلایا ہوا ہے، فلاں اس نے یہ جھوٹ بولا، فلاں اس نے یہ کام کیا، فلاں اس نے یہ کام کیا. یعنی وہ میرے عیب گرانے میں اس کے عیب گرانے. اپنے بھائی سے نہیں ہماری بنتی. جبکہ اتحاد ہمارا کہاں ہوتا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات پہ. بس اب ہم نے نبی علیہ السلام کی ذات کو بھی نشانہ بنا دیا. داڑھی منا کے کہیں کہ ہاں داڑھی رکھنا سنت ہے، کوئی فرض تو نہیں نا، یہ کوئی دلیل ہے؟ جب تمہارے نبی نے رکھی تو رکھ لو، بس بات ختم. چلو کچھ تو اتحاد ہو جائے تمہارا، اس میں بھی رکھنا ہے. اسی سے لڑائی ہے، اسی سے جھگڑا ہے. آگے پھر جو پڑھ گیا وہ مولوی بن گیا، جو نہیں پڑھا وہ ان پڑھ رہا. جو ایم اے اپنا ٹرپل ایم اے ڈبل ایم اے پی ایچ ڈی کر گیا، رحمان ملک کی طرح اتنا کچھ پڑھ گیا، آگے جا کے نماز بھی نہیں آتی، کوئی شریف بھی نہیں آتا. ترقی کے کیا ذہن میں جو خناس داخل ہو چکا ہے نا ہمارے، اس خناس کو ہم نہیں نکال سکے. اس لیے ہم دوسری قوموں کی مثالیں دیتے ہیں. ان کے ذہن میں تو سارا ہے ہی خناس. انہوں نے کہا پیچھے خناس کے لگو، شیطانی کام عام کرو، زنا عام ہے، شراب عام ہے، جوا عام ہے. ہماری قوم بھی یہ چاہتی ہے. جب مسلمان ہو تو اس کی پابندی کرنی پڑے گی. یہ جو پڑھتے ہیں نا لا اکراہ فی الدین، تو وہ یہ معنی ہے کہ دین میں ہم کسی کو زبردستی داخل نہیں کر سکتے. جب دین میں داخل ہو گیا، اسلام میں آ گیا، تو اب زنا نہیں کر سکتا. میرا جسم میری مرضی کا عنوان نہیں بن سکتا. اس کو جسم کو روک کے رکھنا ہے، اس کے شہوات کو، اس کی خواہشات کو کنٹرول کر کے رکھنا ہے. کنٹرول میں رہنا ہے، انڈر کنٹرول، انڈر دی رول میں رہنا ہے. بے شتر مہار نہیں بن جانا.
ہاں کیا کہتے ہیں بے پدر مادرزاد مدر پدر آزاد، مدر پدر آزاد نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو پابندی لگائی اس پابندی کی پاسداری بھی کرنی ہے۔ تو پھر میں دوبارہ یہی کہوں گا کہ آصف جلالی صاحب انہوں نے کوئی گستاخی نہیں کی، کوئی گستاخی نہیں کی۔ انہوں نے پہلے علماء کرام کا ایک نظریہ بیان کیا ہے اور بیان کرتے رہتے علماء کرام، لیکن وہ سامنے نہیں آتے تھے، تھوڑے سے مشہور تھے، سامنے آگے حکومت نے بھی اٹھا کے اندر رکھ دیا، کیونکہ ایک جماعت لبیک یا رسول اللہ کے وہ بانی ہیں، انہوں نے اس کا سنگ میل رکھا ہے، سنگ بنیاد رکھا ہے۔ تو سیاسی آدمی ہے، سیاسی آدمی کو زیادہ نمایاں ہونا پڑتا ہے، اس لیے نمایاں ہوئے تو ان پہ کیس کروا دیا گیا، جس سے یہ مسئلہ بن گیا کہ سنی بریلوی شیعہ آپس میں ٹکرانے لگے ہیں۔ حکومت سے اپیل پرزور اپیل ہے کہ اس ٹکراؤ سے دونوں کو بچاؤ، دونوں کو محفوظ کرو، دونوں کو بچاؤ، تاکہ سنی شیعہ ٹکراؤ آپس میں نہ ہو۔ جس طرح یہ پہلے امن سے رہتے ہیں امن میں رہیں، اور محرم سے پہلے جس طرح علماء کرام نے مطالبہ کیا ہے آصف جلالی صاحب کو چھوڑ دیں، تاکہ محرم کی جو پاک دامنی ہے یا محرم کی جو پاکیزگی ہے وہ ہم سب میں اسی طرح ہے جس طرح ہم پہلے سنی بریلوی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کا دن مناتے تھے، ہم جلسے کرتے تھے اور وہ جلوس نکالتے تھے، اور امام حسین امام حسین رضی اللہ عنہ علی مقام کا ایک شان نظر آتا تھا کہ واقعی ان کا دن ہے۔ محرم کی 10 تاریخ پہچانی امام حسین کے نام سے جاتی ہے، کربلا کے شہیدوں کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ اس دن کو خراب نہ کریں، سنی بریلوی اور شیعہ آپس میں اسی طرح متحد رہیں جس طرح پہلے تھے، اور ایک دوسرے کی شرارت کو نظر انداز کریں، تاکہ باقی ہم سب اپنے گھروں میں اپنی جگہ پہ جہاں بھی ذکر حسین کرنا ہے امن سے کریں۔ ذکر حسین ہوتا رہے گا، لیکن امن جو ہے نا وہ اچھا نہیں کہ امن جو ہے نا اس کو ہم پامال کر دیں یا امن کے اندر رکھنا ڈالیں یا پاکستان کے لیے پریشانی کا باعث بنے، پاکستان کی حکومت کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ پھر میں دونوں جماعتوں سے، بریلویوں سے بھی اور شیعوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپس میں لڑنا نہیں۔ محرم آ رہا ہے، آج 14 اگست ہے، اسی 14 اگست کی نسبت سے ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کرو، اور آئندہ کے لیے وارننگ دی جاتی ہے، اگر ان سے کوئی خطا ہوئی بھی ہے آصف جلالی تو وارننگ دے کے چھوڑ دو، بس بات ختم، آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو بس ٹھیک ہے، انہوں نے پہلے الفاظ واپس لے لیے، وہ دوبارہ لے لیں گے، بس بات ختم۔ ہم تو اسی طرح ہی ہیں، چھوٹے علماء کرام جسے ہم کہتے ہیں علماء کرام زیادہ روڑا ڈالتے ہیں، تو نہیں، اوپر والے ٹھیک ہو جائے نا تو چھوٹا کوئی بھی روڑا نہیں ڈالتا، کوئی بھی نہیں ڈالے گا، نہ ہی ڈالتا ہے۔ خاموشی سے سارے اپنی اپنی جگہ لگے ہوئے مست ہیں۔ تو بہتر ہے کہ پاکستان حکومت سے دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ ان کو آپس میں اتحاد کروا دیں، اور کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو اس پہ وارننگ دے کر دونوں کو چھوڑ دیں، دونوں فریقوں کو آزاد کر دیں، تاکہ آئندہ کے لیے جو ہے نا وہ اپنا سنبھل کے بولیں۔ اور اہل بیت اطہار ہم سب کا ایمان ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب ارشاد فرما دیا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کے مانند ہے، کشتی نوح کی مانند ہے، تو اس کشتی نوح میں ہم نے بھی سوار ہونا ہے۔ اگر سوار ہوں گے تو ان کی محبت سے ہی ہوں گے نا، تو سوار ہی نہ ہوں گے تو دھرکا دیے گئے، پیچھے بھگا دیے گئے، تو پھر تو ہمارا بیڑا غرق ہی ہوگا نا۔ تو بہرحال آقا علیہ السلام کی اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کشتی نوح میں سوار ہونا ہے۔ کسی کے خلاف، صدیق اکبر کے خلاف بولو گے تو لڑائی، تب لڑائی، حضرت فاطمہ زہرا کے خلاف بولو گے تو تب لڑائی۔ جو کام ہونا تھا وہ ہو گیا نا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آ کے بتانا ہے
کہ اب یہ کام غلط تھا یا صحیح تھا، نہ، ہاں یہ ہے کہ ایسے الفاظ استعمال فرماؤ کرو جس سے دونوں پارٹیوں کو تکلیف نہ ہو، دل آزاری نہ ہو، دونوں پارٹیاں متحد رہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امن و سکون سے پاکستان 14 اگست ہے اس کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاکستان کو اللہ تعالیٰ دن دگنا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہ پاکستان آزاد ہے تو ہم جلسے جلوس نکالتے ہیں نا، جلسے کرتے ہیں، حکومت ہمیں کچھ نہیں کہتی، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو علماء کرام ہیں جو بیان کرتے ہیں اچھا بیان کرتے ہیں۔ اگر حکومت بند کر دیتی تو پھر ہم رولا ڈالتے ہیں کہ ہمارا اسپیکر بند ہو گیا، پلان ڈیو ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو بہتر ہے کہ ہم اپنے اسپیکر نہ بند کروائیں، مسجدیں بند نہ کروائیں، حکومت سے بھی تعاون کریں اور آپس میں محبت الفت کا رویہ اختیار کریں۔ اگر کوئی غلطی ہو بھی جائے تو اس میں مجھ سے ہو جائے تو مجھے معافی مانگنے میں کیا ہے، میرا تو رتبہ ہی بلند ہوگا نا یار، معافی مانگنی بات ختم ہوگی۔ اگر حافظ آصف جلالی صاحب سے کوئی ہوئی ہے تو انہوں نے معافی مانگ لی تھی، معافی مانگنے کے بعد تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے، بات ختم ہو گئی۔ تو اب ایسا مسئلہ صرف ایشو ہے لڑائی کا، آپس میں لڑاؤ اور اپنی حکومت بچاؤ۔ عمران خان کو بھی چاہیے کہ حکومت نہ بچائے بلکہ اتحاد کروائے، ہماری فوج کو بھی ایک ثالث کا رول ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پاکستان کو دن دگنا رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہماری فوج کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ہر بیرونی اندرونی خطرات سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان کے لیے، پاکستان زندہ باد، تابندہ باد، اور عوام کے لیے، وطن پاکستان کی عوام کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی اپنی جگہ خوش باش فرمائے اور ہر مصیبت سے محفوظ فرمائے، جو بیماری پھیلی ہوئی اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وآحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔